بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 112۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ثامن فصل اور وصل کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم نے وصل اور فصل کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، وصل کی تعریف کیا ہے، اسی طرح فصل کیا ہے، مواضع وصل کون کون سے ہیں اور مواضع فصل کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آخر میں 2 تنبیہیں ہیں، ان میں سے ایک کل ہو چکی ہے اور آج دوسری تنبیہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ وصل وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں جملے لفظاً یا معناً انشائیہ ہوں یا خبریہ ہوں، ساتھ یہ کہ ان کے درمیان کوئی ربط بھی موجود ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وصل وہاں ہوتا ہے جہاں پر دونوں جملے لفظاً انشائیہ ہوں یا دونوں خبریہ ہوں، یا اگر لفظاً نہ ہو تو معناً دونوں خبریہ ہوں یا انشائیہ ہوں۔ اب اگر دونوں جملے خبریہ ہیں یا انشائیہ ہیں لیکن ان کے درمیان ربط نہیں ہے تو پھر بھی ان کے درمیان ہم وصل نہیں کریں گے۔ ان کے درمیان اگر ربط بھی ہو، ساتھ یہ کہ دونوں انشائیہ ہو یا دونوں خبریہ ہو لفظاً یا فقط معناً، تو تب ہم ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ کے ذریعے سے وصل کریں گے۔ اس تنبیہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ربط جو ان 2 جملوں کے درمیان ہوتا ہے، یا تو یہ ربط عقلی ہوگا یا وہمی ہوگا، اور یا یہ ربط خیالی ہوگا۔ یعنی یہ جو تنبیہ ہے یہ ربط کے بارے میں ہے، جامع کے بارے میں ہے، کہ یہ جو 2 جملے ہیں کہ جن کے درمیان ہم وصل کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو ربط ہے، جو جامع ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے درمیان جو معنن ایک کنیکشن ہے وہ کیا ہے؟ یا تو وہ ربط وہ جامع عقلی ہے، یا وہ وہمی ہے، اور یا وہ خیالی ہے۔ فرماتے ہیں جامع عقلی یعنی کبھی عقل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ربط ہے، یعنی ربط عقلی ہوتا ہے۔ عقل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان 2 جملوں کے درمیان ربط ہے۔ جامع وہمی یعنی کبھی انسان توہم کرتا ہے کہ ان 2 چیزوں کے درمیان ربط ہے۔ اور جامع خیالی یعنی کبھی انسان خیال کر رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان ربط موجود ہے۔ بالفاظ دیگر، ایک ہے قوت عقل، ایک ہے قوت وہم، اور ایک ہے قوت خیال۔ جب قوت عقل تقاضا کر رہا ہو، جب قوت عقل بتا رہا ہو کہ یہاں ان 2 جملوں کے درمیان ربط ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ربط عقلی یا جامع عقلی۔ اور جب قوت وہم تقاضا کر رہا ہو کہ ان 2 جملوں کے درمیان ربط ہے تو اس کو ہم کہیں گے جامع وہمی۔ اور جب قوت خیال تقاضا کر رہا ہو تو وہاں پر ہم کہیں گے جامع خیالی۔ شاید آپ عزیزان کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ آخر وہم اور خیال میں کیا فرق ہے؟ ہم تو اردو میں وہم اور خیال کو ایک سمجھتے ہیں، اس میں ایسا کیا فرق ہے کہ جامع عقلی، پھر جامع وہمی اور پھر جامع خیالی؟ یہ جامع وہمی اور جامع خیالی کو الگ الگ کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اردو میں تو ہم وہم اور خیال کو ایک سمجھتے ہوں گے، لیکن علمی دنیا میں اس میں فرق ہے۔ علم منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم کے 4 درجے ہیں، علم کے 4 سٹیپ ہیں: علم حسی، علم خیالی، علم وہمی اور علم الاکمل۔ لہٰذا فرق ہے، دونوں بالکل ایک نہیں ہے، اگرچہ ہم متوجہ نہیں ہیں اس چیز کی طرف۔ علم حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حواس ہمسا کے ذریعے سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کو کہا جاتا ہے علم حسی۔ اور علم خیالی کیا ہوتا ہے؟ علم خیالی یہ ہوتا ہے کہ ہم مخصوصات میں سے ایک کو جب دوسری پر قیاس کرتے ہیں،
حواس خمسہ سے ہم نے جن چیزوں کا علم حاصل کیا ہوا ہے، جب ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرتے ہیں تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم خیالی کہتے ہیں۔ بعد میں مثال دوں گا، سمجھ جائیں گے۔ تیسرا ہے علم وہمی، یعنی ایسے معانی کا جاننا جن کا خارج میں کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسے معانی کا جاننا، ایسے مطالب کا جاننا، ایسے مفاہیم کا جاننا کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا علم خیالی اور علم وہمی میں فرق آ گیا، کیونکہ علم خیالی میں ہوتا ہے کہ محسوسات میں سے ایک محسوس کو دوسرے محسوس پر قیاس کیا جاتا ہے، لیکن علم وہمی میں تو ایسی چیزیں، ایسے معنی کو درک کرنا ہوتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور علم الاکمل یعنی قوت عقل کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، عقلی تفکر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو علم الاکمل کہتے ہیں۔ منطق میں بہترین ایک سمجھانے کے لیے مثال دی تھی چھوٹے بچی کی، کہ جب بچہ بالکل نوزائیدہ ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو بعض حواس خمسہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باقی کوئی بھی چیز تو کام نہیں کر رہا ہوتا نا، بلکہ بعض حواس خمسہ پھر چند دنوں بعد فعال ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سب کے سب حواس خمسہ بھی بچے کے فعال نہیں ہوتے۔ قوت خیال، قوت وہم اور قوت عقل تو ویسے بھی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے وہ بچہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کو علم حسی کہتے ہیں۔ پھر بچہ ایک نئے سٹیپ میں داخل ہو جاتا ہے، بچے کے اندر قوت خیال آ جاتا ہے، جن محسوسات کو اس نے درک کیا ہوا ہے ان کو ایک دوسرے پر قیاس کرتا ہے، ایک کو دوسرے سے نسبت دے دیتا ہے۔ اب اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم خیالی۔ مثلا بچے نے دیکھا گاؤں کو، جب وہ 1 سال 2 سال بڑا ہو گیا تو بچے نے گاؤں کو بھی دیکھا، شہر کو بھی دیکھا۔ جب گاؤں کو بھی دیکھا، شہر کو بھی دیکھا، تو بچہ سمجھ گیا کہ گاؤں تو شہر کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کیا۔ پھر اس نے ایک شہر کو تو دیکھا ہے، مثلا اس نے اسلام آباد کو دیکھا ہے لیکن پشاور کو نہیں دیکھا۔ جب اس نے نام سنا کہ پشاور نام کا بھی ایک شہر دنیا میں موجود ہے تو فوراً وہ ایک خیال کر بیٹھتا ہے، ایک نقشہ بنا لیتا ہے کہ پشاور بھی اسلام آباد کی طرح اس طرح کا شہر ہوگا، اس طرح کا شہر ہوگا۔ حالانکہ ویسا ہوگا نہیں، لیکن ایک محسوس چیز کو دوسرے محسوس پر وہ قیاس کر رہا ہے۔ لیکن علم وہمی کیا ہے؟ علم وہمی یہ ہے کہ وہ ایسے معانی کو سمجھ لیتا ہے، وہ ایسے معانی کو درک کرتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسے مفاہیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایک نئے سٹیپ میں داخل ہو جاتا ہے کہ ایسے مفاہیم کو درک کر لیتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا بچہ اس چیز کو درک کر لیتا ہے کہ والدین کا مجھ سے محبت ہے، یا فلان بندے کا مجھ سے بغض ہے، کینہ ہے، فلان بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ محبت رکھنا اور یہ درک کرنا، یہ بچہ کس چیز کے ذریعے سے درک کر رہا ہے؟ خیال کے ذریعے سے نہیں، قوت وہم کے ذریعے سے۔ وہ اس محبت کو، اس عداوت کو اور اس طرح کے باقی چیزوں کو وہ قوت وہم کے ذریعے سے درک کر رہا ہوتا ہے۔ اور قوت وہم تک حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں، اور اس کے بعد پھر آتا ہے علم الاکمل کہ قوت عقل بھی پھر فعال ہو جاتا ہے اور ایک نئے سٹیپ میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ الثانی علم مما تقدم ان من مواضع الوصل اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية ولا بد مع اتفاقهما من جهة بها يتجاذبان او امر جامع به يتآخذان وذلك الجامع اما عقلی او وہمی او خیالی۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ وصل وہاں پر ہوتا ہے دو جملوں کے درمیان، وصل وہاں پر ہوتا ہے کہ جب دو جملوں کے درمیان اتفاق ہو۔ کس چیز میں اتفاق ہو؟ جب دونوں خبریہ ہو یا دونوں انشائیہ ہو، یا اگر فرض کریں لفظاً دونوں خبریہ نہیں ہیں، دونوں انشائیہ نہیں ہیں، لیکن معنن دونوں خبریہ ہیں یا معنن دونوں انشائیہ ہیں، تو وصل وہاں پر ہوتا ہے کہ جب دو جملوں کے درمیان اتفاق ہو، خبر اور انشاء کی
کے لحاظ سے بھی، اور ساتھ یہ کہ ان دو جملوں میں کوئی ربط بھی موجود ہو، کوئی ایسی جہت ہو کہ جس کی وجہ سے وہ دو جملے آپس میں جذب ہو سکیں، آپس میں مل سکیں، اور کوئی امر جامع ہو کہ جس کی بنا پر ہم ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ربط، وہ جامع کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ وصل کرتے ہیں، ملاتے ہیں، آخر وہ جامع، وہ ربط کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ جامع کبھی عقلی ہوتا ہے، کبھی وہمی ہوتا ہے، اور کبھی خیالی ہوتا ہے۔ فالجامع العقلی امر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالتماثل، نحو زيد شاعر وعمر كاتب، ففي هذا المثال لا يحسن العطف إلا إذا كان بينهما مناسبة كصداقة أو أخوة، كصداقة أو أخوة أو شركة أو نحو ذلك۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جامع عقلی یعنی کیا؟ کوئی ایسا امر ہو، کوئی ایسا سبب ہو کہ جہاں پر عقل تقاضا کرے، یعنی جب سبب عقلی ہو، جب عقل تقاضا کرے کہ یہاں پر یہ جو دو جملے ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے، یہ آپس میں ایک ہیں، یعنی ان کا آپس میں ربط ہے، جب عقل تقاضا کرے کہ ان دو جملوں کو آپس میں قوت مفکرہ میں جمع ہونا چاہیے، جس طرح کہ مثلا تماثل، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرح ہونا، جس طرح کہ مثلا مثال دیتے ہیں کہ زید شاعر و عمر کاتب، ایک جملہ ہے کہ زید شاعر ہے اور عمر کاتب ہے۔ اب ٹھیک ہے، زید اور عمر کا یعنی اس جملے کی ان دو جملوں کی مسند الیہ کا تو آپس میں ربط ہے، لیکن مسند کا تو کوئی ربط نہیں ہے۔ شاعری کا کتابت سے کیا ربط ہے؟ کوئی ربط تو نہیں ہے، لیکن پھر یہاں پر کیوں ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملایا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ عطف درست نہ ہوتا، لیکن ہاں الا اذا کان بینہما مناسبۃ، ہاں اگر یہاں پر ایک مناسبت ہے، مثلا ان مناسبتوں میں سے، تو پھر یہ ربط درست ہے۔ وہ کیا کہ مثلا زید اور عمر جو ہے وہ آپس میں دوست ہیں، تو اب ان کے درمیان ربط آ گیا نا، جب ہم کہتے ہیں کہ زید شاعر ہیں اور عمر کاتب ہے۔ اب دوستی کیا ہے؟ ایک امر عقلی ہے، ایک ایسا امر ہے کہ اگر مثلا یہ دونوں آپس میں دوست ہیں اور ان کے درمیان ایک سبب ہے، ایک امر عقلی ہے کہ جو دوستی ہے، اگر وہ ان کے درمیان ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا یہ دونوں آپس میں دوست تو ہیں لیکن زید شاعر ہے اور عمر کاتب ہے، تو یہ پھر بلیغ ہوگا، سامنے والا پھر سمجھ پائے گا، اگر اس کو اس ربط کا پتہ ہے تو پھر وہ اس کو بہتر قرار دے گا۔ اسی طرح یا وہ دونوں بھائی ہیں، ان کے بارے میں بات چل رہی ہے، وہ دونوں بھائی ہیں، آپ سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ زید شاعر ہے اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے مثلا عمر وہ کاتب ہے، تو یہاں پر جو امر عقلی ہے وہ بھائی چارہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ ملاتے ہیں، حالانکہ بظاہر تو ہمیں مسند اور یعنی ان دو جملوں کی مسند میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، یا مثلا وہ کسی اور کام میں شریک ہے، وہ کسی بھی حوالے سے پارٹنر ہیں، یا کوئی اور ایسا ربط کہ جو ربط عقلی ہو۔ والجامع الوہمی، اب جامع وہمی کیا ہوتا ہے؟ امر بسببه يقتضي الوهم اجتماع الجملتين في المفكرة كالتقارب للشبه الذي بين البياض والصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أنهما نوع واحد بخلاف العقل، فإنه يدرك أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس واحد وهو اللون۔ دوسرا ہے جامع وہمی۔ جامع وہمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایسا سبب ہو کہ جب قوت وہم تقاضا کرے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، مثلا یہ جو دو جملے ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں، جب انسان توہم کرے کسی سبب کی بنا پر، حالانکہ خارج میں ویسا نہیں ہے،
خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس بات کا آپ توہم کر رہے ہیں خارج میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی یہ توہم کریں کہ سفیدی اور زردی یہ ایک ہی ہے، ان کا آپس میں مشابہت ہے۔ انسان مثلا کوئی وہم کرے کہ یہ جو دونوں ہے یعنی بیاضی سفیدی اور جو زردی ہے یہ آپس میں متماثل ہیں، یہ ایک ہی نوع کے دو افراد ہیں، اگر کوئی یہ وہم کرے، لیکن ایسا ہے تو نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بخلاف العقل، عقل کے یعنی یہ تو ایک وہم ہے نا، یہ تو عقل نہیں کہہ رہی، عقل تو کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نوع ہیں، یہ دونوں آپس میں متباین ہیں اور یہ ایک جنس کے تحت ہے، اور وہ ہے لون یعنی رنگ۔ سفیدی بھی ایک رنگ ہے اور زردی بھی ایک رنگ ہے۔ سفیدی اور زردی آپس میں متماثل نہیں ہیں بلکہ متباین ہیں اور ایک جنس کے تحت داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ وہم کرے کہ سفیدی اور زردی ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی نوع ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، آپس میں متماثل ہیں، تو یہ فقط وہم ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ سفیدی اور زردی ایک ہی نوع کے ہیں، خیال یہ نہیں، قوت خیال اتنا نہیں ہے، آگے نہیں ہے، قوت خیال یہ نہیں سوچ سکتا کہ مثلا فلان چیز کے نوع کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نوع، جنس یہ مفاہیم خارجی میں نہیں ہے، ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایسے معانی ہیں کہ جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ خود بیاض یعنی سفیدی خارج میں ہے، زردی خارج میں ہے، لیکن ان دونوں کا ایک ہی نوع میں ہونا یہ خارج میں نہیں ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے، ایک مطلب ہے کہ جو ہمیں خارج میں کہیں پر نظر نہیں آتا، لہٰذا اس لیے یہ مثال وہم کے لیے دی گئی ہے، یہ خیال کے لیے نہیں بنتی۔ والجامع الخیالی، جامع خیالی کیا ہوتا ہے؟ امر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة بأن يكون بينهما تقارن في الخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة أو عرف عام كالقلم والدوات والقرطاس في خيال الكاتب وكالسيف والرمح والدرع في المحارب وهلم جرى۔ امر خیالی یعنی جب قوت خیال تقاضا کرے کہ یہ جو دو مثلا جملے ہیں یہ آپس میں مربوط ہے، ان کا آپس میں ربط ہے، یہ آپس میں قریب ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں ایک ملازمہ ہے، یا تو مثلا کسی خاص صنعت اور پیشے میں یعنی کسی خاص عرف میں، عرف خاص میں ان کے درمیان ملازمہ ہے، یا نہ بلکہ عرف عام میں ان چیزوں کے درمیان کوئی ملازمہ ہے، یعنی ایک چیز کو آپ دوسری چیز پر قیاس کر رہے ہیں، جس طرح کہ مثلا قلم، دوات اور کرتاس یعنی کاغذ، تو ابھی قلم، کاغذ اور دوات ان کا آپس میں ایک ملازمہ ہے، یہ سب کی سب چیزیں حصی ہیں۔ آپ ان میں سے مثلا ایک ایسا جملہ لے کر آتے ہیں کہ مثلا پہلے جملے میں قلم کا ذکر ہے، دوسرے میں دوات کا ہے، تیسرے میں کرتاس کا ہے، آپ ان سب کو ایک کر دیتے ہیں اور متصل کر دیتے ہیں، ان میں وصل کر دیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ قوت خیال ان چیزوں کو درک کر رہی ہے اور ان میں ربط کا قائل ہے۔ عرف عام یا مثلا عرف خاص، کاتب مثلا جو اہل علم ہے یا جو کتابت والے ہیں ان کی نزدیک ان کے درمیان ربط موجود ہے عرف خاص کے نزدیک، یا مثلا تلوار ہے، نیزہ ہے اور اس طرح زرہ ہے، تو ایک جنگجو کے نزدیک ان کے درمیان بھی مناسبت ہے، وہ ان کے درمیان مناسبت کو خیال کرتا ہے، اگرچہ عقل کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہوں، ان کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو، لیکن قوت خیال کے نزدیک یعنی ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہاں ان کے درمیان بھی ایک مناسبت ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں۔ جامع خیالی کے لیے ایک مثال لے کر آئے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الغاشیہ آیت نمبر 17 تا 20. کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے. اب ان سب کو یعنی یہ کئی آیات ہیں، ان میں سے ہر ایک کے درمیان واو کو لگا کر ان سب جملات کو آپس میں ملا دیا گیا ہے. ابل، سما، جبال، ارض، ان سب کو آپس میں ملا دیا گیا ہے. فَإِن قُلْتَ كَيْفَ حَسُنَ ذِكْرُ الْإِبِلِ وَالسَّمَاءِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَلَا مُنَاسِبَةَ. اگر یہاں پر کوئی سوال کرے کہ یہاں پر کیوں ان سب جملات کو آپس میں واو کے ذریعے سے ملا دیا گیا ہے، جبکہ اور یہ کیسے حسن ہے، یہ کیسے بلیغ ہے کلام، جبکہ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین ان کے درمیان تو کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی. جب نہیں بنتی تو ان سب کو کیوں ملا دیا گیا ہے؟ قلت تو ہم جواب دیں گے قد انتظم هذه الاشیاء نظر العرب فی او دیتهم وبوادیهم فانتظمها بالذکر على ما حسب من انتظمها نظرهم. وتخصيص الإبل بالذكر من جهة أن السورة مكية وأول من تطلع عليهم العرب واتخاذ الآبال من أركان عشيتهم فالإبل أموالهم ورواحلهم وعنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة أثقالهم وقد خلقها الله خلقا عجيبا ونقل بهم إلى تدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نهارهم وليلهم إقامتهم وظعنهم وأتبع ذكر السماء بذكر الجبال وكانت منازل للكثير منهم ثم نزل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم ومفترشهم. اگر کوئی یہ سوال کرے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ بھائی ان چیزوں کے درمیان ربط ہے، البتہ وہ ربط جو ہے وہ نہ تو عقلی ہے نہ وہمی ہے بلکہ خیالی ہے، لیکن ربط موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے درمیان ربط ہی نہیں نہ ہو. عربوں کی نظر میں ان چیزوں کے درمیان ربط تھا اور ہے بھی، اور خداوند تبارک و تعالی نے بھی عربوں کو دیکھ کر ان چیزوں کے درمیان ربط کو پیدا کیا. جس طرح کہ وہ خیال کرتے تھے انہی کے خیال کے مطابق خداوند تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا. مثلا ہم اونٹ کو لیتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ عرب استعمال کرتے تھے، اونٹ کے فوائد سے وہ آشنا تھے، اور یہ سورہ بھی مکی ہے اور سب سے پہلے عربوں کو تلاوت کی گئی ہے، اور عربوں کی جو زندگی تھی وہ اونٹوں پر ہی منحصر تھی. وہ کیسے؟ یہ اونٹ ہی ان کی اموال تھی، اور یہ اونٹ ہی ان کی سواریاں تھیں، اور یہ اونٹ ہی تھے کہ جو ان کی معیشت کا بنیاد تھا، اور اسی سے وہ مثلا لباس حاصل کرتے تھے، گھر بناتے تھے، اور مثلا چیزوں کی لے جانے اور لے آنے کے لیے انہیں کو استعمال کرتے تھے. تو خداوند تبارک و تعالی نے پہلے اونٹ کو سامنے رکھا کہ ان کو سمجھایا کہ خداوند تبارک و تعالی نے کتنی عجیب چیز، کتنی حیران کن چیز خلق کی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو غور و فکر پر مجبور کیا اور متوجہ کیا کہ آپ آسمان میں غور و فکر کریں، کہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں کہ آمد و رفت دن اور رات جو ہے وہ آپ آسمان ہی کو دیکھ کر سب کچھ کرتے ہیں، تو آسمان میں بھی غور و فکر کریں. اسی طرح پھر آسمان کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بھی غور و فکر کریں کہ آپ لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ان پہاڑوں میں بھی آپ لوگ غور و فکر کریں. اور اسی طرح آپ زمین پر چلتے ہیں اور زمین پر آپ رہائش پذیر ہے، آپ اس زمین میں بھی غور و فکر کریں. اس میں بھی اسی اونٹ کی طرح ان چیزوں میں بھی آپ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. لہٰذا یہاں پر ربط ہے، لیکن ربط خیالی ہے، ربط وہمی یا عقلی نہیں ہے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.